وہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز صبح 10 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ عاطف آفس اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور چوکیدار کو میں نے کسی کام سے باہر بھیجا ہوا تھا، جبکہ ماسی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے کوئی 24-25 برس کی ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے ڈاکٹر طیبہ سے ملنا ہے، کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہیں؟ وہ بولی، میں ہی ڈاکٹر طیبہ ہوں، لیکن تم کون ہو؟ میرے سوال پر نہ جانے کیوں وہ چونک سی گئی۔ جی وہ دراصل مجھے رابعہ باجی نے بھیجا ہے، اس نے کہا، تو پھر میں نے اس کو اندر آنے کی دعوت دی۔ میں رابعہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن اور بچپن کی سہیلی تھی۔ تم کیوں تشریف لائی ہو؟ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے آپ سے اپنا علاج کروانا ہے، اس نے کہا۔ اوہ، تو پھر تو تمہیں میرے کلینک میں آنا چاہیے تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سن کر وہ ایک دم رو پڑی۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنا بچہ ضائع کروانا ہے۔ سسکیوں کے درمیان میں وہ بولی۔ کیا؟ میں ایک دم چیخی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ عورتیں تو ماں بننے کی دعائیں کرتی ہیں، لیکن یہ کیسی خود غرض عورت ہے جو خود ہی اپنی گود کو اجاڑنا چاہتی ہے۔ پلیز ڈاکٹر صاحبہ، آپ میری مدد کریں۔ اس کے لہجے میں بڑی التجا تھی۔ دیکھو تم پاگل مت بنو، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ تم اپنا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ دیکھو، تم نہ ہی میرے آگے اپنے ہاتھ جوڑو اور نہ ہی میرے پاؤں پکڑو، میں یہ گندا کام کسی بھی صورت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں مانتی ہوں کہ کوئی ماں اپنے بچے کی دشمن ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کل کو میرے نقش قدم پر چلے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر بری طرح چونکی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دیکھو، تم پہلے اپنا رونا دھونا بند کرو اور مجھے واضح طور پر بتاؤ کہ تم اپنا بچہ کیوں ضائع کروانا چاہتی ہو؟ میں نے بڑی محبت اور اپنائیت سے کہا۔ میری باتوں نے اسے حوصلہ پکڑا اور پھر اس نے مجھے اپنی آپ بیتی کچھ یوں سنائی۔ 1.5 سال پہلے میں دلہن کے روپ میں ندیم کے گھر آئی تھی۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ میرے علاوہ ندیم کی امی ابو اور اس کا اکلوتا بھائی وسیم تھا۔ سسر اور ساس تو مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور میں نے بھی انہیں کبھی بیٹی نہ ہونے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وسیم تو بھابھی بھابھی کہتے تھکتا نہیں تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور ندیم مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ بے پناہ محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے تو جیسے اپنی پلکوں پر بٹھائے رکھا تھا۔ وہ بیرون ملک کسی فیکٹری میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ شادی کے چند دن بعد پھر اسے وہاں سے فون آ گیا کہ اسے حاضر ہونا ہے۔ وہ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی اس سے بہت اصرار کیا کہ آپ واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری نوکری کا مسئلہ ہے۔ ندیم نے باہر ملک جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے پاکستان میں ہی جاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مختلف اداروں کے چکر بھی لگائے، مگر کہیں وہ کسی کے معیار پر پورے نہیں اترے، تو کہیں اس کی ملازمت معیار کی نہیں تھی۔ چند دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ سسر اور ساس نے ندیم کے ساتھ مجھے بھی باہر ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ندیم نے احتجاج کیا کہ آپ پھر دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ کہنے لگے، ارے بیٹا، ہماری فکر چھوڑو، اسی بہانے بہو بھی ایک نیا ملک دیکھ لے گی اور تم دونوں کو ساتھ میں سیر و تفریح کا اچھا موقع بھی مل جائے گا۔ ان کا اصرار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ سسر اور ساس سے میں بھی الگ رہنا نہیں چاہتی تھی، مگر ان کی ضد نے مجھے اور ندیم کو باہر ملک جانے پر مجبور کر دیا۔ یوں ہم باہر چلے گئے۔ وہاں مشکل 15 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے وہاں کے مختلف ڈاکٹروں سے دوائی لی، لیکن دن بدن میری کمزوری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں پاکستان آنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے یہاں آ کر اپنا علاج کروایا، دوائیں لیں، تو چند ہی دنوں میں میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے۔ اس میں ایک کمرہ وسیم کا تھا اور دوسرے میں امی اور ابو رہتے تھے۔ باقی تیسرے کمرے میں ضروری سامان رکھا ہوا تھا۔ پہلے چند دن تو میں نے خوشی سے گزارے، مگر پھر ندیم کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن رات کی تنہائی سام بن کر مجھے ڈستی تھی۔ مجھے رات کی اس تنہائی میں شوہر کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی۔ دن تڑپاتے تھے اور راتیں کھانے کو آتی تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے رات کی تنہائی مارے ڈالتی تھی۔ ایک رات مجھ پر شیطان آ گیا اور میرا خود پر قابو نہیں رہا۔
میں نے امی اور ابو کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں اس کے کمرے سے دبے پاؤں باہر نکلی اور سیدھی وسیم کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے موبائل فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ بھابھی آپ خیر تو ہے؟ وسیم نے چونکتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وسیم، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی امی کو جگا کر آتا ہوں، اس نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم امی کی نیند خراب مت کرو، ان کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے بات بتائی۔ چلو ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، وسیم نے کہا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسی وقت اس کو بازو سے پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے دھڑک میرے سینے پر گرا اور پھر میرے بدن میں جیسے بجلی سی پڑ گئی۔ بھابھی کی کیا بدتمیزی ہے، اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ میں پانی کی نہیں، تمہاری پیاسی ہوں وسیم، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زور دیتے ہوئے اس سے کہا اور پھر اسے اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بھابھی میں اپنے بھائی کو کیسے منہ دکھاؤں گا، اس نے سخت احتجاج کیا۔ تو میں نے اسے کہا، وسیم تم ایک مزدور ہو اس لیے مزدوری کرو، باقی کا مالک تو تمہارا بھائی ہے، میں نے اس کے سر کو سلاتے ہوئے پیار سے کہا کیونکہ وہ ابھی تک میرے بازو کی زنجیر میں قید تھا۔ نہیں بھابھی، آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کے بھائی جیسا دیور ہوں۔ میں نے اب باقاعدہ احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ارے احمق، میں خود تمہارے پاس چل کر آئی ہوں، اگر میں واپس چلی گئی تو پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میں اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ آخر وہ شیطان کے آگے ہار ہی گیا اور پھر ہم نے شرم و حیا کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے بھی اپنی مردانگی کا بھرپور مظاہرہ کر کے کبیرہ گناہ کو گلے لگا لیا تھا اور پھر اس روز کے بعد تو یہ ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ آدھی رات کے بعد میں باقی رات وسیم کے بیڈ پر گزارتی تھی۔ ہم ساری رات گناہ کی لت میں پڑے رہتے تھے۔ صبح ہونے سے پہلے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، پر ہمیں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہماری راتیں بہت خوشگوار گزر رہی تھیں۔ اب ہمارا ایک دوسرے کے بغیر رہنا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز وسیم نے اپنی اس خواہش کا ظاہر کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اب میرے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا کیونکہ اب اسے میرے ساتھ رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے، میں تم سے شادی کر لوں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ آپ بھائی جان سے طلاق لے لیں، پھر ہم یہ گھر چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں ہمارا کوئی اپنا نہ ہوگا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ سچ ہے کہ میں بھی اب اس کو بہت چاہنے لگی تھی، وہ بھی میرے دل کے پتال میں اتر گیا تھا۔ میں تو اسے صرف اسی طرح ٹوٹ کر چاہتی تھی کہ وہ میری جسمانی خواہش پوری کرتا تھا، وہ راتوں کو میرے لیے بے چین رہتا، میں اس کے پاس جاتی تھی تب جا کر اسے سکون ملتا تھا، وہ بھی مجھ سے مل کر ہمہ وقت سرشار رہتا تھا۔ میں بھی اس شیطان سے مل کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہماری اس شیطانی کارستانی میں اب بڑی شدت آ گئی تھی، وہ میری جانب اس کا دن بدن لگاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم ہر شب گناہ کبیرہ سے اپنی راتیں کالی کرتے تھے، اس پر ہمیں ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی۔ ہم دن کو دیور بھابھی بنے رہتے تاکہ ہمارے مکروہ چہرے کے تاثرات نہ پڑ لے، اور رات کو حسب معمول وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ پھر مجھے پر ایک روز یہ انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عورت کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے یا اسے ماں بننے کا احساس ہوتا ہے، مگر جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھی، تو اس روز میں بہت روئی۔ پھر میں نے اپنا مکمل چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر رپورٹ کے مطابق مجھے بتایا گیا کہ میری بیٹی ہوگی۔ تب سے مجھے عجیب سا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں میری بچی بھی بڑی ہو کر اس راہ کی مسافر نہ بن جائے۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر خدا کے آگے گڑ گڑاتی ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتی ہوں۔ میں نے اب وسیم سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ پلیز ڈاکٹر صاحبہ، آپ میری مدد کریں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی اور بدلے میں ڈھیر ساری دعائیں بھی دوں گی۔ وہ مجھے اپنی آپ بیتی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھ سے التجائے کرتی رہی۔ تم رابعہ کو کیسے جانتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ رابعہ باجی میری پڑوسن ہے اور ہمارے درمیان گہری دوستی بھی ہے، ہم دل کی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کر لیتی ہیں۔ جب میں نے اپنا بچہ ضائع کروانے کی بات کی تو اس نے اس امید کے ساتھ آپ کی طرف بھیجا کہ آپ میری مدد ضرور کریں گی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی کہ مدد کر کے میں ایک معصوم روح کی قاتل نہ بن جاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میری خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ کر خاموشی توڑ دی اور روتے ہوئے ایک بار پھر بولی، ڈاکٹر صاحبہ پلیز میری مدد کریں۔ چلو ٹھیک ہے، تم کل آنا، میں کچھ تمہارے لیے سوچتی ہوں۔
میں نے اسے دلاسا دیا اور یوں وقتی طور پر اسے ٹال دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر بے قرار رہی۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور 2 نفل ادا کر کے استغفار کی دعا پڑھی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خالق کائنات سے دعا مانگی، اے میرے مالک، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیرے در پر آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے کیونکہ تو سب سے عظیم ہے۔ میرے مولا، مجھ سے وہ کام کروا جس میں بہتری ہو، وہ تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے۔ میرے مولا، میری مدد فرما۔ دعا مانگ کر میں اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ جب بچے اسکول سے آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور وہ حیران و پریشان سے لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہارے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ میں نے بڑے پیار سے ان سے پوچھا۔ ممی، اسٹاپ پر کسی آنٹی کو ٹیکسی نے ٹکر مار دی اور وہ بہت نازک حالت میں زخمی ہوئی ہیں۔ ان کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے اور ان کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بچوں نے مجھے بتایا۔ کون تھی وہ؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے چونکتے ہوئے بچوں سے پوچھا۔ نہیں ممی، وہ بالکل اکیلی تھیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھیں۔ بچوں نے مجھے بتایا۔ چلو جلدی کرو، تم لوگ یونیفارم بدل لو، میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے بچوں سے کہا اور وہ یونیفارم بدلنے چلے گئے۔ پھر کھانا کھایا۔ عاطف جب آفس سے آئے تو ان کی شرٹ پر تازہ خون لگا ہوا تھا۔ ان کی شرٹ پر خون دیکھتے ہی میں چیخی، کیا ہوا؟ ارے بھائی کچھ نہیں ہوا، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ کوئی جوان لڑکی تھی، اس کو ٹیکسی نے ٹکر مار دی تھی، وہ ہسپتال میں فوت ہو چکی ہے، بس اس کو اٹھاتے ہوئے ذرا سا خون لگ گیا تھا۔ عاطف نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ کون تھی وہ؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ میرا کوئی دوست تھا، اس کے محلے کی تھی، اب اس کی لاش گھر منتقل ہو چکی ہے، عاطف نے شرٹ اتارتے ہوئے کہا۔ حسب معمول جب عاطف فریش ہوئے پھر ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا اور ٹی وی آن کیا۔ ایک نیوز چینل کے نمائندے نے بتایا کہ ثریا زوجہ ندیم کو بازار سے گھر کی طرف واپسی پر ایک کار نے ٹکر مار دی، لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچایا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی سے منہ موڑ گئی۔ اس کی پہچان ہو گئی ہے اور اس کی لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سجدہ کیا کہ مجھے اس امتحان سے چھٹکارا مل گیا۔ میں نے ثریا کے لیے دعا کی کہ میرے مولا، تو ثریا کے تمام گناہ معاف فرما، بے شک تو سب سے بڑا عظیم اور غفور الرحیم ہے۔